انسان دنیا میں بہت سارے کام کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آدھا ادھورا کام کرتے ہیں۔ آدھا ادھورا کام کرنے والے شخص کو خود بھی اس کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جب آپ کام کو پوری محبت سے کرتے ہیں اور آپ اپنے کام کا لطف لیتے ہیں اور آپ اپنے کام میں محو ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کا اپنا کام ہی آپ کو سکون اور اطمینان دینے لگتا ہے۔ کچھ لوگ کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ایک قدم آگے کرتے ہیں، پھر پیچھے کرتے ہیں، پھر آگے کرتے ہیں، پھر پیچھے کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلتا ہے کہ وہ زندگی میں قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ دراصل انہوں نے کس منزل کا انتخاب کیا ہے، کون سی سڑک انہیں پکڑنی ہے، کس طرف انہیں جانا ہے۔ تاریخ انسانیت میں پھر اس کے بعد تاریخ اسلام سے فیصلے بھی جو لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے حدیبیہ میں، 1400-1500 صحابہ سے خود نبی کریم نے فرمایا احرام باندھو بھائی عمرہ کریں گے۔ یہاں کسی آدمی کا ویسے تھوڑا لیٹ ہو جائے عمرہ تو لوگ پوچھتے آپ گئے نہیں، خیریت تو ہے؟ نبی کریم 1400-1500 لوگوں کو لے کر گئے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار نے روک لیا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ وہاں صلح لکھی گئی، شرائط طے ہوئی۔ ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، بندھے ہوئے احرام کھولیں گے۔ کون؟ جو کعبے کے مالک اور وارث ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام۔ آپ واپس جائیں۔ حضور نے شرط مان لی۔ پھر شرط انہوں نے رکھ دی ایک نئی، کہا جو بندہ مسلمان مکے سے مدینے جائے گا، مدینے والے پناہ نہیں دیں گے، واپس بھیج دیں گے۔ تو مدینے کا شخص مکے گیا تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے۔ شرط برابر کی نہیں، پر حضور نے فرمایا مان لو، لکھو۔ بڑا مشکل کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے۔ اب ایک اور شرط، جب شرطیں لکھی جا رہی تھی تو ایک اور شرط، حضرت مولا علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ لکھ رہے تھے۔ جب شرطیں لکھنے لگے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین معاہدہ۔ اس پر بھی کفار بولے، انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں قبول نہیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ یہی تو ہمارا آپ سے مسئلہ ہے معاذ اللہ۔ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو لائی کس بات کی؟ آپ کاٹیے۔ حضور کا حکم ماننا بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت علی سے یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ مولا علی قلم چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو، پھر فرمایا اسے کاٹ دو، پھر پیچھے کھڑے ہو، کاٹ دو۔ شیر تھے، شیر اور دلیر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کم آتے ہیں۔ تیسری دفعہ کریم نے فرمایا علی میں نے کہا ہے کاٹ دو، ہاتھ باندھ دیے، کہا حضور نہیں کاٹنا تھا۔ غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا، کاٹ دو اس کو۔ تو مولا کائنات نے، اب حضور نے یہ نہیں فرمایا لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، حضور نہیں کاٹا جاتا۔ فرمایا چل پھر اس طرح کر، تو پیچھے ہٹ۔ اللہ کے محبوب نے خود وہاں سے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن، اتنی سخت شرطیں، اتنی سخت شرطیں۔ اور پھر حضور نے ابھی شرط طے ہی کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے۔ ابھی شرط طے ہوئی تھی، لکھی نہیں تھی کہ حضرت ابو جندل آ گئے، پیروں میں زنجیریں، ہاتھ بندھے ہوئے، رو کے عرض کی حضور مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا، بڑا مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر قریش میں سے لوگ بولے کہ آپ نے وعدہ کیا نہیں لے کے جائیں گے۔ اسی عالم میں حضور نے واپس بھیجا۔ اتنی کڑی شرطیں۔ جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، احرام کھولنے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، 1 سال تک انتظار کرنا ہے، واپس جائیں گے، یہودی رہتے ہیں، منافق رہتے ہیں مدینے میں، باتیں کریں گے، ساری باتیں پیش نظر تھیں۔ حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا،
ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، نمٹ لیتے ہیں ان سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال ہی کریں گے، کریں گے نا عمرہ، ہوگا عمرہ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا، لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا تو مجھے جذبہ جہاد، ولولہ، دبدبا اور مزاج کے اندر وہ جو بار بار میرے چیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم 313 تھے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، اب تو ہم ہزاروں میں ہیں، کریم حکم تو کریں۔ فرماتے میں وہاں سے تھوڑا پیچھے گیا تو حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے۔ میں نے کہا ابو بکر حضور بھی سچے، وہی باتیں جو حضور سے کی تھی۔ ابو بکر صدیق نبی پاک بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے مجھے ایسے مزاج شناسہ ہیں نبی پاک کے، وہی جواب دیا جو حضور نے دیا تھا۔ کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، وہی فرماتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ وہی بات حضرت صدیق نے کر دی۔ ارشاد فرمانے لگے، میں نے فوراً پھر وہی جملہ دہرایا جو حضور کے سامنے، میں نے کہا ابو بکر کریم نے فرمایا نہیں تھا عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہا تھا محبوب نے، فرمایا تھا، پر یہ تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے میں پیچھے، بخاری میں موجود ہے، فرماتے میں پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب میرا مزاج نارمل ہوا، طبیعت ٹھنڈی ہوئی، تو باقی تو باتیں میں نے سوچی تھی۔ میں سوچنے لگا ابو بکر صدیق کا ایمان کتنا طاقتور ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنے شناس۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں نے پوچھا تھا، حضرت صاحب نے مجھے کہا تھا آپ جائیں، یہ حکم ہے بھائی، مرضی بھی تو پوچھ، مرضی کیا ہے؟ یہ جو کہ ہمارا دور دلیل کا ہے، دلیل دے دوں۔ ایک حکم ہوتا ہے، ایک رضا ہوتی ہے، ان میں فرق ہے۔ حضور نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے، رضا نہیں اللہ کی، پسند نہیں اللہ، جائز ہے پر پسند، یہ فرق ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، ایک یہ ہے کہ وہ پسند، ان میں فرق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ نبی پاک کی رضا کو جان گئے تھے۔ انہیں حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ بلال کو خرید کے لائیں، فرمایا نہیں، نبی پاک حکمن نہیں کہا، لیکن حضور سیدنا بلال کے لیے پریشان تھے، تو جناب صدیق بات سمجھ گئے اور جا کے کہا بلال خریدنے آیا ہوں۔ تو اس نے اپنے حساب سے بڑے مہنگے پیسے بتائے، تو آپ فرمانے لگے تو انہیں اپنی اوقات کے برابر ہی بات کی ہے، میں تو بہت کچھ لے کے آیا تھا۔ اس نے کہا تاجر آدمی ہو، تاجر بندے تو اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ فرمایا تم ہمیں سمجھے نہیں نا ابھی تک، یہ جو مرضی کو سمجھ لینا نا، رضا کو۔ میں آپ سے عرض کروں، میں دینی لوگوں سے بھی مجھے شکوہ رہتا ہے، دینی لوگ بھی کئی دفعہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے کام کا مزہ نہیں لیتے، دفاعی محاذ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، پر وہ میرا مطلب یہ ہے، ان کا بھئی آپ کچی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ اگر آپ رسول پاک کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سرے اشر بھی کریں گے۔ 2 قدم پیچھے ہٹنے کا کیا معنی؟ آپ فلاں جگہ، جی ہاں میرا بھی فلاں جگہ نسبت کا رشتہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کچی باتیں کرتا ہے تو؟ اگر تیرا کسی جگہ نسبت کا رشتہ ہے تو کہہ میں غلام ہوں فلاں کا، اعلان کر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کمزور باتیں کرنا، اپنے کام کا لطف ہی نہ لینا اور پلپلا پڑ جانا، کمزور باتیں کرنا۔ ایک سرکاری نشست تھی، ایک دفعہ مجھے دعوت دے لی گئی، اس میں کچھ اور فکر کے لوگ بھی موجود تھے۔ تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نظریاتی طور پر اب وقت آ نہیں گیا کہ کچھ چیزوں کو طے کر لیا جائے، اور میں نے کہا کسی کو گالی تو پہلے بھی نہیں دیتے، مزاج ہی نہیں ہے،
बुरा तो पहले भी नहीं कहते, अपना काम कर रहे हैं। नहीं, अगर थोड़ी सी, मैंने कहा एक बात बड़ी पक्की है, मजबूत है, हमने दुआ मांगी है कि हमारी आने वाली नस्लों में भी मालिक वो बच्चा पैदा करना जो या रसूल अल्लाह कहने वाला है। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा सला तो बस। नजरियाती कमजोरी कोई नहीं, कच्ची बात होगा क़यामत। दाता साहब जाते हैं तो मेरे भाई हम डट के जाते हैं, ख्वाजा अजमेर के यहाँ जाते हैं तो अल्लाह के फजल से डट के जाते हैं, गौसे आज़म जिलानी को मुर्शद मानते हैं तो दावा ये है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, और हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म। कमज़ोर नहीं, अपनी ज़िंदगी को नज़रियाती बनाएं, अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को तय करें और उस रंग में ना पूरी तरह, यानी कोई देख के पूछ ले आपसे कि आप फलां के शागिर्द हैं, कोई आपकी बात सुन के पूछ ले फलां से बैठते हैं आप, आपकी शख्सी यानी तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने, लोग देखेंगे तुझे पर पहचानेंगे मुझे। इंसान की कैफियत हो, यानी उसका अंदाज हो, उसका तौर तरीका हो, लोगों को पता चले कि इसकी निस्बत किस जगह पे। कमज़ोर कच्ची बातें नहीं। ईसाई इस तरह करते थे कि उनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता ना तो वो बच्चे को ना बर्तन में जर्द रंग पानी में डाल के ना तो बच्चे के ऊपर डालते, कहते अब ये ईसाई हो गया, हमने इसे जर्द रंग चढ़ा दिया। तो बाद लोगों ने ना मुसलमानों से पूछा, और मेरा ख्याल ये है कि इस तरह के सवालात अक्सर औरतें औरतों से करती हैं, तुम्हारा कौन सा रंग है। ईसाई रंग डालते थे अपने बच्चों को जर्द रंग, अब ये पक्का ईसाई हो गया है। तो रब करीम ने फरमाया इनसे कहो सिबगत अल्लाह, हमने अल्लाह का रंग ओढ़ा है। ये कुरान मजीद की आयत जो मैंने तिलावत की, मुसलमान का रंग क्या है? सिबगत अल्लाह, हमने अल्लाह का रंग लिया है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और इनसे पूछो अल्लाह के रंग से सोना रंग भी किसी का हो सकता है। ये मुसलमानों पर जो रंग है ये अल्लाह, और पूरी तरह रंग गए उसमें। कौन कौन रंगे? तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत, उसके बाद औलिया, सूफिया, अतकिया, उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन। तारीख़ इंसानियत में बड़े लोग आए जो सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग गए। अकीदे मजबूत, तवक्कुल मजबूत, शुक्र मजबूत, सब्र मजबूत, हुजूर की गुलामी मजबूत। कि मेरा दिल करता है दो लोगों के नाम लूं जो पूरी तौर पर सिबगत अल्लाह में रंग गए। एक नाम अंबिया में है, वो है हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह का। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, मैंने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया। और कैसे बनाया? व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। रब फरमाता है मैंने बाज़ बातों में जनाब इब्राहीम को आजमाया, मैंने इम्तिहान लिया। यारी तेरी सोना ते आजमाइशां तेरियां अग, सोना परखिया जामदाई पहलो नाल अग्गां दे लग। अल्लाह फरमाते मैंने उनसे इम्तिहान लिया। फ़अतम्महुन्ना, फिर इम्तिहान लेने वाला फरमाता है वो मेरे इम्तिहान पे पूरे उतरे। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, फरमाया इब्राहीम अब मैं आपको लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। हज़रत इब्राहीम अंबिया में और उम्मत मुस्लिमा में जिसने पूरा रंग पूरी तरह ओढ़ा है ना अल्लाह का रंग, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पूरी तरह सिबगत अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नतियों की 360 निशानियां हैं, किसी में एक भी पाई जाए ना तो वो जन्नती है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर धीमे बड़े थे, बात बड़ी आहिस्तगी से करते थे, लहजा बड़ा बुर्दबारी वाला था। धीमे से अंदाज में अर्ज़ की हुजूर गुलाम में भी कोई 360 में से एक आध पाई जाती है। वो जन्नतियों की 360 अलामतें, किसी में एक पाई जाए अलामत तो बंदा जन्नती है। जन्नतियों की अलामतों में से तो बड़े धीमे अंदाज में, थोड़ा वो शोहरत से बचने वाला, पीछे पीछे रहता है और जी चाहता है सारी गज़लें उस प्यारे के नाम करें। पूछा को मेरे अंदर भी एक पाई जाती है? फिर हुजूर मुस्कुराए
اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے کسی میں دو پائی جاتی ہیں، آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری کی ساری۔ لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی۔ یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا، ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا، شجرہ، ہم حضرت علی کے مرید ہیں۔ ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا، اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے ہمارے شجرہ طریقت میں۔ ہم سچی مچی کے مرید ہیں مولا علی کے، مرید ہیں شیر خدا سے، لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے ہیں۔ بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی، اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا، بعد کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں بعد ایسے حضور کے ارشادات ہے، شرح ہی کوئی نہیں، کیا تفصیل کرے کوئی۔ یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا۔ حضور فرمانے لگے گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں کو؟ میری بات پر غور کرنا۔ بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے، وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمۃ اللہ ابو الکلام انہیں کہا جاتا تھا۔ گفتگو کرنے میں مہارت، سید زادے کا روب اور خون رسول کی چاشنی۔ نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے بعد۔ نقشبندی سلسلہ طریقت میں نبی پاک کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نام ہے، پھر حضرت سلمان فارسی کا، اس طرح کر کے وہ اپنا شجرہ طریقت مشائخ چلاتے ہیں۔ حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ چورا شریف سے وابستہ تھے، نقشبندی سلسلے میں مرید تھے، بات کرتے تھے تو وہ جن سے میں نے سنی انہوں نے بھی بڑے والہانہ انداز میں سنائی۔ کہنے لگے بات کرتے تھے جان نکال لیتے تھے، کہتے تھے لوگوں سنو میں سید ہوں، میری آنکھ دیکھو سچا سید ہوں۔ فرماتے تھے میری طرف دیکھو میں نے کچھ 4 کتابیں پڑھی ہیں، پڑھا لکھا سید ہوں۔ اور پھر بات کرتے تو بات میں اور وزن پیدا کرتے، کہتے اگر مجھے کہو تو میں اپنے سے لے کر مولا علی تک اپنا سارا شجرہ نسب بیان کروں، میں اپنی ماں سے لے کر سیدہ فاطمہ تک سارا شجرہ نسب بیان کروں۔ فرمایا کرتے تو سنو لوگوں میں بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر صدیق کا ہوں، اس لیے کہ میں نقشبندی سلسلہ طریقت سے ہوں، بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر۔ یہ دیکھو کمال، یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ نبی کریم نے فرمایا مسجد نبوی میں جس جس کا بھی دروازہ کھلتا ہے نا، سارے دروازے بند کر دو، صحیح بخاری ہے، سب بند کر دو دروازے، ابو بکر صدیق کا دروازہ نہ بند کرنا۔ آج بھی کسی بھی زمانے میں مسجد نبوی کے سب دروازے بند کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس کے باہر لکھا ہے نا باب ابی بکر صدیق، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، کیونکہ اس دروازے کو مدینے والے محبوب نے کھلوایا ہے، وہ ہمیشہ چمکتا ہے۔ لوگ شرارتیں کرتے ہیں اور انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ شرارت کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ کوئی اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بعض اوقات کسی بڑے آدمی کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگ اسے بھی غور سے سنتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے کا۔ یہ جب بھی آپ کو کوئی شخص نظر آئے نا صحابہ میں سے، اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں کچی بات کرتا تو سمجھو بیچارہ کمزور ہے، یہ بیچارہ نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے، اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کسی بڑے کے بارے میں بات کرنا، اس طرح قد اونچے نہیں ہوتے۔ کبھی ایسے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں بیچاروں کی۔ میں ان سے کہتا ہوں ہمیں نا اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اوقات سے اونچی بات ہے۔ ہمارے دادا شیخ تھے حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ، ان سے کسی نے
حضور کی چاروں بیٹیوں کے نام پوچھے تو حضرت اٹھ کے اندر چلے گئے. اس نے اعتراض کیا، دیکھو کتاب دیکھنے چلے گئے، اتنے بڑے مفتی ہیں اور بیٹیوں کے نام یاد. حضرت واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا، میں نے حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا نہیں کیا. اپنا قد دیکھیں اور اس قد میں رہیں، اپنے قد سے اونچی کبھی کوئی بات نہ کریں، کبھی کمزور نہ پڑیں. اور میں آپ کو ایک بطور نصیحت بات کرتا ہوں اپنے سنگیوں کو، جہاں دینی لوگوں پر بحث ہو رہی ہو نا، کسی جگہ پہ کوئی کسی صحابی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بحث کوئی بندہ بھی چھیڑے، اپنے کان پوری طرح بند کر لو. اور ایسے کسی آدمی کی کسی شرارت کا شکار قتل نہیں ہونا. یہ بڑا خوفناک منظر ہے. کفر اگر کبھی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ بتائیں گے کہ قرون اولیٰ کے لوگ بھی لڑتے رہے تھے، کوئی زمانہ ٹھیک ہی نہیں رہا تھا. کیا جواب دیں گے آپ دنیا؟ اس لیے بڑوں کے معاملات کے اندر الجھنے کی ضرورت، بڑے تھے، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی. اس لیے اپنی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق سے 3 باتیں سیکھ لیں. ایک تو انہوں نے وفا کر کے دکھائی ہر جگہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی رضا جس چیز میں تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنایا. اور تیسری اہم اور نتیجہ خیز بات یہ تھی کہ دین کی امانت کو بطور امانت لیا ہے تو اسے امانت ہی سمجھا ہے. ان کے اپنے بیٹے جوان تھے، صحابی تھے، 4 نسلیں صحابی ہیں جناب صدیق کی. اور جناب عمر سے ویسے ان کی زندگی میں بنی نہیں، مقابلہ ہی رہا. حضرت عمر بھی کہتے ہیں میں ساری زندگی آگے گزرنے کی کوشش کرتا رہا. آپ کو ایسا نہیں ملے گا کبھی بھی کہ بڑا ان کا کوئی قریبی اکٹھے آنا جانا تھا، ایسا نہیں تھا. لیکن جب وہ وصال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے بعد امیر عمر فاروق ہو. تو لوگوں نے شکوہ کر کے کہا کہ اتنے سخت آدمی کو بنا کے جا رہے. آپ نے فرمایا رب پوچھے گا نا ابو بکر سے. اور وہاں جو آپ کے جملے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں. آپ فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس وقت تو اس عالم میں تو بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگتا ہے، اور میں تو ہوں ہی صدیق. فرمانے لگے رب کریم اگر مجھ سے پوچھے گا نا کس کو محبوب کی امت کا نگران بنا کے آئے ہو، تو میں عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت میں سب سے بہترین آدمی تھا اسے بنا کے آیا. اور پھر حضرت عمر نے بھی اس کو نبھایا. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اہلوں کے حوالے کرو، نا اہلوں کے حوالے نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ کا اپنا بیٹا بھی تو نیک ہے نا، اسے بنا دیں. آپ فرمانے لگے بنانے کی بات دور کی رہی، میرا بیٹا خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہیں ہو. حالانکہ حضور نے فرمایا تھا ان کے بیٹے کے لیے راجل صالح، تیرا بیٹا نیک آدمی، تو میں مشورے میں بھی شامل کیوں؟ اور میں اس نے تو ایام طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا اسے مسلمانوں کا نگران بنا دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیانتدار لوگ تھے. اپنی زندگی میں ان چیزوں کو غور سے دیکھیں. اور جو بات شروع کی تھی پھر اسی پر آتا ہوں، اپنے کام کا لطف لیں، اپنے کام کا مزہ لیں، اس کا سرور حاصل کریں، اس کا ذائقہ. میں کراچی میں تھا، ایک ادارے کا دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو مجھے مفتی صاحب میرے کان میں کہنے لگے کہ بچے پڑھائی پر توجہ نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا جو توجہ نہیں کرتا اس کی پڑھائی چھڑوا دیں، اسے کہیں جس طرف تیری توجہ ہے تو وہ والا کام کر لیں. جن کو جبراً پڑھاؤ گے وہ کل کو تبلیغ کیا کریں گے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ ڈنڈے سے جس کو پڑھانا ہے کہ نہیں تجھے پڑھانا ہی ہے. وہ یہاں ایک صاحب اپنے بچے کو لے کے آگے مار مار کے اسے حفظ کرانا ہے، تو میں نے کہا نہیں پڑھتا تو کچھ اور کرا لیں. کہنے لگے ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے گا. تو میں نے کہا آپ خود اس طرح کے عمل کریں نا، اللہ بخشش کے اسباب پیدا کرے. اپنی بخشش اس پہ ڈال رہے ہیں اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ چوتھے دن دوڑ جاتا ہے. تو بوجھ بنا کے کوئی کام نہیں کریں، کام کا مزہ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ سکون حاصل ہوگا. ہماری طرح کا ماحول بنائے نا جی. پابندی لگاتے تھے سارے گھر والے نہیں پڑھنا، چوری پڑھتے تھے، چوری. لیکن بغاوت کر کے پڑھنے میں اور تھوڑا سٹائل ذرا ہٹ کے برساتاں وچ میں خانے دی چھت اتے بہ کے پیتی ہے. میں پہلا واؤ نارنداں تو جنہ کھلی بغاوت کیتی ہے. منافقہ ہار نہ چایا پار مسلے دا نہ پڑی کدے نہ نیتی ہے. ایک کو یار دی یاد پکائی ہے تے وہ یاد مکمل کیتی.
اپنی زندگی میں طے کریں یہ ہر چیزوں کو، پھر وہ آپ کو مزہ دیں گی، پھر وہ سکون دیں گی، آپ کو اطمینان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔